أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى والسابع أن يكون متصلا بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر. گفتگو جو ہے ہماری ان مواضع میں ہے کہ جن مواضع کے اندر ضمیر جو ہے وہ متأخر لفظی اور رتبتی، یعنی کیا، یعنی کہ جو ضمیر سے لفظاً اور رتبتاً متأخر ہو اس کی طرف ضمیر کا لوٹنا جن مواضع کے اندر جائز ہے. اور ابن ہشام انصاری نے بیان کیا کہ کل 7 مواضع ہیں کہ جہاں پہ ضمیر کو آپ متأخر لفظاً اور رتبتاً کی طرف علیکم السلام لوٹا سکتے ہیں، جن میں سے الحمدللہ 6 مواضع ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے پڑھ لیے، عبارت کی تشریح وغیرہ آپ لوگوں کو بیان کی. آج 7واں اور آخری موضع. 7واں اور آخری موضع کیا ہے؟ ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں 7واں موضع یہ ہے کہ ضمیر جو ہے وہ ایک فاعل کے ساتھ متصل ہو. کیا ہو بولے؟ فاعل کے ساتھ متصل ہو، اور یہ فاعل کیا ہو؟ مقدم ہو. اور ضمیر کی جو تفسیر کر رہا ہو وہ مفعول ہو. کیا ہو بتائیں؟ مفعول جو ہے وہ ضمیر کی تفسیر کر رہا ہو اور مفعول متأخر ہو مؤخر ہو، تو اس موضع کے اندر ضمیر جو ہے وہ اس کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے کہ جو رتبتاً اور لفظاً دونوں متأخر ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں ہے آپ لوگ کو؟ تو مثال کے اندر اس کو سمجھیں. ادھر دیکھیں میری طرف آگے. مثال اس کی یہ ہے کہ ضرب غلامہ زیدن. ضرب فعل، غلامہ اس کا فاعل، اور زیدن مفعول. وعلیکم السلام. ضرب غلامہ زیدن. یہاں پہ غلامہ کے ساتھ جو ضمیر متصل ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زیدن کی طرف. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زیدن کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. یہاں پر ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے اخفش، ابو الفتح، ابو عبداللہ الطوال کوفیوں میں سے، ان سب نے جائز قرار دیا. کیا؟ یہ ضمیر فاعل کے ساتھ لوٹ رہی ہے، فاعل مقدم ہے، اور یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ مفعول کی طرف. مفعول لفظاً بھی مؤخر ہے اور رتبے بھی کیا ہوتا ہے؟ فاعل سے مؤخر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جو لفظاً بھی مؤخر ہے اور رتبتاً بھی کیا ہے؟ بولیے، مؤخر ہے. ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ اخفش نے جائز قرار دیا اس کو، ابو الفتح نے جائز قرار دیا، اور ابو عبداللہ الطوال کوفیوں میں سے ایک نحوی ہے. کوفی ایک بڑا مذہب ہے، بہت سارے نحویین ہیں، ان میں سے کون ایک بتائیں؟ ابو عبداللہ ہے طوال، اس نے بھی جائز قرار دیا ہے. بات واضح ہو گئی غیب؟ مطلب واضح. 7واں موضع کیا ہے؟ ضمیر جو ہے فاعل کے ساتھ متصل ہو اور کہاں لوٹ رہی ہو؟ مفعول مؤخر کی طرف. اور یاد رکھیں فاعل اور مفعول میں سے فاعل کا رتبہ مقدم ہے، مفعول کا رتبہ مؤخر ہے. تو ضمیر یہاں پہ اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے کہ جو لفظاً عبارت میں ہی بعد میں آ رہا ہے اور رتبے میں کیا بولے؟ بعد میں آ رہا ہے. اس کو کیا ہے؟ اخفش نے، ابو الفتح، ابو عبداللہ طوال نے جائز قرار دیا. بات واضح ہو گئی غیب؟ مطلب واضح بالکل. والسابع ان یکون، یہ ضمیر، یکون کا فاعل کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ یہ ضمیر کیا ہو؟ متصلا، متصل ہو بفاعل مقدم، ایک فاعل مقدم کے ساتھ. بفاعل مقدم، با کس کے معنی میں یہاں پہ آغائے غزن پر ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی مع فاعل مقدم. ومفسرہ، اور اس ضمیر کی، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے، حاضر ضمیر جو ضمیر ہے یہ، اس کی تفسیر کرنے والا کون ہو؟ مفعول مؤخر، ایک مفعول مؤخر کیا اس کی تفسیر کرو. کضرب غلامہ زیدن. ضرب فعل، غلامہ اس کا فاعل، اور زیدن مفعول. ہاں کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف کہ جو لفظاً بھی آگے حسین اور رتبتاً بھی کیا ہے؟ یہ مسئلہ بہت دقیق ہے، غور سے سنیں اس کو، ابھی آگے اہم باتیں آ رہی ہیں. اجازہ کہہ رہے کہ یہ اس کو کس کو حکم نکال رہی؟ ان یکون متصلا، کہ ضمیر متصل و فاعل مقدم کے ساتھ، اور مفسر کون ہو؟ مفعول مؤخر ہو. اس کو جائز قرار دیا الاخفش، اخفش نے جائز قرار دیا، ابو الفتح نے جائز قرار دیا، ابو عبداللہ الطوال من الکوفیین. کوفیوں میں سے کون؟ ابو عبداللہ طوال. طوال یعنی کیا؟ لمبا.
صحیح ہے نا؟ طوال کیا مطلب ہے؟ طوال نہیں ہوگا، یہاں ہمارے یہاں طوال لکھا، طوال ہوتا ہے، طوال ہوتا ہے، طوال ہے یار، طوال لکھا ہوا ہے، الطوال لکھا ہے، الطوال. وعلیکم السلام. ومن شواہدی قول حسان، اور کہہ رہے ہیں کہ اس یہ جو موضع سابع ہے اس کے شاہد میں شواہدی کے ملوٹ یہ موضع سابع نہیں کیا ضمیر متصل و فاعل مقدم کے ساتھ اور مفعول کیا ہو مؤخر ہو. کہہ رہے ہیں اس کے شواہد میں سے یہ حسان کا قول ہے. یہ قول پہلے بھی گزر چکا ہے. وہ کیا ولو ان مجدا اخلد الدہر واحد من الناس ابقى مجد الدہر مطعما. یہاں پہ کہہ رہے ہیں مطعما مفعول ہے، مفسر ہے، موضح ہے، مبین ہے کس کے لیے؟ مجدہ کے لیے. مجدہ کیا فاعل ابقا کا، یہاں کی ضمیر اس مجدہ کے ساتھ ہے، ضمیر متصل ہے فاعل کے ساتھ، اور یہ ضمیر کا لوٹ رہی ہے مطعمن کی طرف. مطعمن کیا ہے؟ مفعول ہے ابقا کا. بات آ رہی ہے تو ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جو لفظاً بھی بعد میں آ رہا ہے اور رتبے پہ کیا بولے مؤخر ہے دونوں. وقولہ، اور کہہ رہے ہیں شاعر کا یہ قول بھی شواہد میں سے قرار دیا ان نحویین نے. وہ کیا وہ کسا حلمہ ذا الحلم اسباب سؤدد. یہ ابن حسان انصاری کہہ رہے کہ شواہد میں سے ایک تو حسان نے قول قرار دیا، دوسرا یہ قول قرار دیا کسا حلمہ ذا الحلم اسباب سؤدد ورق نداہ ذا الندى فی ذر المجدی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسا حلمہ، اس کے حلم میں کیا پہنایا؟ ذا الحلم اسواب سؤدد، کیا پہنائے؟ اسواب کپڑے پہنائے، سؤدد کالے کپڑے. صحیح، اس کے حلم میں، اس کی سخاوت میں. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ذا الحلم مفعول ہے، مفسر ہے کس کے لیے؟ کسا فعل، حلمو کیا ہو گیا بتائیں؟ فاعل. ذا الحلم مفعول، کس کا مفعول ہے؟ یہ اسباب ترکیب میں کیا ہے؟ آغاز غضنفر. جی نجف ہے، کس کا مفعول ہے؟ کسا کا تو ذا الحلم لے لیا ہم نے مفعول. کس کا مفعول ہے رشمت؟ کس کا؟ کیا ہے ہمیں حاکم؟ کیا ہے؟ جی آغاز نشان کسوتو تو مفعول ہے. کسوتو زیدن جبتن، زید کو میں نے کیا جبہ پہنا ہے. کسوتو ذا الحلم، ذا الحلم مفعول اول اور اسبابہ کیا بولے؟ یہ آسان بات ہے، آپ لوگ کو مغنی پڑھنا ہے، آنی چاہیے. افسوس. حلم فاعل کسا کا، بات آ رہی ہے غیون. ذا الحلم کیا بولے؟ آغاز شفاعت مفعول اول، اسباب مفعول ثانی. یہاں پہ ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شواہد میں سے قرار دیا اس موضع سابع کے لیے. موضع سابع کیا ہے؟ کہ فاعل کے ساتھ ضمیر جو متصل ہو، مقدم ہو، اور مفعول بعد میں آنے والا اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہو. یہاں پہ ذا الحلم مفعول اول تفسیر کر رہا ہے کس کی؟ حلمہ کے ہو کی. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ابن حشام نے قرار دیا یہ غلط ہے. کیا ہے بولے؟ کیا ہے غیب؟ لکھ لیں. اس کو جس کو شاہد، اس مثال کو جو شاہد بنایا ہے، یہ شاہد بنانا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پورا بیت حلمو اس بندے کے بارے میں مقدم، حلمو کی ضمیر جو مقدم اس کی طرف پڑتا ہے. معنی مراد باقی ہے. صحیح بالکل. اس شخص کے حلم میں کیا کیا بنائے؟ پہنایا. ذا الحلم کو کیا؟ اسباب پہنائے. تو جب ممکن ہے آپ کے لیے کہ ظہور کی ضمیر کو کیا پلٹانا متقدم کی طرف، تو کیوں آپ یہاں پہ متاخر کی طرف پلٹا رہے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ دوسری مثال ہے، یہ شاہد کے طور پر نہیں بن سکتی. مطلب واضح ہے خبرات. دوسری مثال کے اندر اشکال ہے، لکھ لیں. اشکال کیا ہے؟ حلمو ابیات، پیچھے جو ابیات ہیں اس کے جو اشعار ہیں، پیچھے جا کے دیکھیں پیچھے کیا اشعار ہیں. ان اشعار کے اندر اس شخص کی بات ہو رہی نا، وہ شخص حلیم شخص ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو ٹوپی پہناتا ہے. اس شخص کی طرف لوٹ رہی جو حلیم ہے. بات واضح نہیں ہو رہی ہے شماعت؟ تو جب اس کی طرف پلٹ رہی تو آپ کیسے یہاں پہ ذا الحلم اس موضع صحابے میں اس کو کیا آغاز نجف قرار نہیں دے سکتے؟
یہاں تک بات واضح بالکل؟ یہاں تک تو آسان تھا. ابن ہشام کہہ رہے ہیں والجمہور یوجبون فی ذالک فی النثر تقدیم المفعول. آپ لوگ یاد ہوگا اس درس کے پہلے دن میں نے بیان کیا تھا کہ قاعدہ نحوی کیا ہے؟ لا یجوز عود الضمیر، جائز نہیں ہے ضمیر کا کیا ہے؟ لوٹنا الی متأخر لفظا و رتبتا، اس کی طرف کہ جو لفظا اور رتبتا متأخر ہے. یہ قانون جو ہے یہ مطلق نہیں ہے بلکہ شرط ہے. شرط کیا ہے؟ مع امکان تقدیم المتأخر، جہاں پر ممکن ہو کہ آپ متأخر کو مقدم کریں وہاں پر تب بھی آپ لوٹائیں، جائز نہیں ہے. یہ بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ اگر مقدم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کہہ رہے ہیں یہ 7 مواضع کہ جہاں پہ آپ لوٹا سکتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ یہ قانون کلی پہلے روز بیان کیا تھا. آج ابن ہشام کہہ رہے ہیں والجمہور، سارے نحویین کا یوجبون فی ذالک، ذالک کا مشار کیا ہے؟ یہ موضع سابع، ان یکون متصلا بفاعل مقدم مفسر مفعول مؤخر. کہہ رہے کہ واجب قرار دیتے ہیں اس موضع سابق کو، یعنی کہ ضمیر کیا ہو اگر فاعل کے ساتھ متصل ہو اور مفعول کیا ہو، تفسیر کر رہا ہوں بعد میں آنے والا. کہہ رہے کہ فی النثر یعنی غیر الشعر، شعر کے علاوہ نثر میں کیا قرار دیتے ہیں وہ؟ تقدیم المفعول، مفعول کو مقدم کرنا واجب قرار دیتے ہیں. کیوں؟ کہہ رہے کیونکہ مفعول کو مقدم کر سکتے نہیں کر سکتے؟ امکان ہے، بالکل امکان ہے، تو کہنا مقدم کریں. قاعدہ کیا ہے؟ مع امکان تقدیم المتاخر، یہ تھا نا قاعدہ. یہاں پہ کہنا ڈائریکٹ کیوں نہیں، جائز نہیں ہے. جب آپ اس مفعول کو مقدم کر سکتے ہو تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو پلٹائیں، کیا مؤخر کر کے ہی پلٹائیں. شرعاً کیا بولے؟ جائز نہیں ہے نحویین کے نزدیک. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ نحویین کی شریعت میں جائز نہیں ہے کہ آپ کیا اس کو متاخر کی طرف پلٹائیں، بلکہ آپ کے اوپر کیا واجب ہے؟ شعر کے علاوہ، کیا بول رہے ہیں ابن ہشام؟ شعر کے علاوہ نثر میں. نحو مثال دے رہے ہیں تقدیم المفعول نحو وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. یہاں پہ کیا ابتلا کا فاعل ہے ربہ اور مفعول کیا ہے؟ ابراہیم. جب خدا مبتلا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات رب ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا کس کو؟ کیا مبتلا؟ ابراہیم کو مبتلا کیا. ابراہیم میں کیا ہوگی ابتلا کا؟ کون سی ابتلا؟ کون سی ابتلا؟ جب خدا نے کیا کیا؟ مبتلا کیا ابراہیم کو. صحیح ہے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ابراہیم کو مقدم کرنا ممکن ہے. آپ ابراہیم کو مؤخر کر کے ربہ کے ذکر ہوتا ہے ابراہیم کی طرف، یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مفعول کو مقدم کرنا کیا بولے؟ نثر ہے نا. یہ قرآن شعر تھوڑی ہے، قرآن کیا ہے؟ نثر ہے. اس کے اندر کیا مقدم کرنا واجب ہے. بات آ ضروری یہاں تک. پھر ابن ہشام کہہ رہے ہیں وَيَمْتَنِعُ بِالْإِجْمَاعِ نَحْوُ صَاحِبُهَا فِي الدَّارِ وَنَحْوُ ضَرَبَ غُلَامُهَا عَبْدَ هِنْدٍ. ابن ہشام کہہ رہے ہیں اور تمام نحویین کا اجماع ہے کہ یہ مثال ممتنع ہے. کون سی مثال؟ صاحبها فی الدار، ایک یہ مثال ممتنع. دوسری مثال ضرب غلامها عبد هند. بات آ رہی ہے. یہاں پہ صاحبها حال کی ضمیر لوٹ رہی ہے کسی طرف؟ کسی طرح لوٹ رہی ہے؟ صاحبها، صاحب مبتدا اور حال کی ضمیر لوٹ رہی ہے دار کی طرف، متاخر کی طرف، لفظا اور رتبتا. کہہ رہے یہ ممتنع. کیوں ممتنع ہے؟ کہہ رہے ادھر دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ضمیر جو ہے فاعل کے ساتھ متصل ہو. کس کا متصل ہو؟ ضربا غلامہ، غلام کے ساتھ متصل ہو. فاعل کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ضمیر فاعل کے ساتھ متصل نہیں ہے، مبتدا کے ساتھ متصل ہے، تو مسئلے سے خارج ہو گیا. تو تمام نحویین کا اجماع ہے کہ اگر اس طرح مبتدا کے ساتھ متصل ہو یا فاعل کے علاوہ کسی اور چیز کا متصل ہو تو کہہ رہا وہاں پر اس ضمیر کو اس طرح متاخر کی طرف لوٹا نہیں سکتے. بات واضح ہو رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے کوئی عبارت واضح. وَيَمْتَنِعُ بِالْإِجْمَاعِ نَحْوَ صَاحِبُهَا فِي الدَّارِ. کیوں؟ خود علت بیان کر رہے ہیں. لِاتصَّالِ الضَّمِيرِ، کیونکہ ضمیر کے متصل ہونے کی وجہ سے بغیر الفاعل، غیر فاعل کے ساتھ. ہمارا مسئلہ کیا تھا اوپر دیکھیں؟ ان یکون متصلا بفاعل مقدم. یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ مبتدا ہی ہے. اب آپ یہاں پہ صاحب و حال کی ضمیر دار کی طرف لوٹائیں، یہ کیا جائز نہیں ہے. والنحو اور ممتنع تمام نحویین کا اجماع ہے کہ ممتنع یہ والی مثال ضرب غلامها عبد هند.
اب ضربا غلامها عبد ہند میں یہاں پہ غلام فاعل ہے نا, ضمیر متصل ہے نہیں فاعل کے ساتھ. اب یہ کیوں ممتنع ہے؟ کہہ رہے کیوں ممتنع ہے؟ آگے دیکھیں, لتفسیر ہی, اس ہا کی تفسیر کی وجہ سے بغیر مفعول. ہمارا موضع کیا تھا کہ اس ضمیر کی تفسیر مفعول کر رہا ہو جو مفعول مؤخر ہو عبارت میں. یہاں پہ تفسیر کر تو رہا ہے لیکن تفسیر عبدہ نہیں, متعلق عبدہ مفعول ہے لیکن تفسیر کون کر رہا ہے؟ ہا کی متعلق مفعول کر رہا ہے, وہ کیا ہند ہے. وہ بات آ رہی ہے. اور ہمارا موضوع کیا تھا کہ ضمیر کی تفسیر خود مفعول کر رہا ہو, موضح خود مفعول ہو. تو کر اس وجہ سے دونوں مثالیں کیا ہوئی؟ غیر غلط ہو گئی. صار واضح. نحو ضرب غلامها عبد ہند, یہ بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے اجماعا. لتفسیر ہی اس ہا کی ملوٹری ہا کی طرف کہہ رہے ہیں اس ہا کی تفسیر کی وجہ سے بغیر المفعول, غیر مفعول کے ذریعے سے. والواجب فیہما, کہہ رہے ہیں دونوں کو کس طرح پڑھیں گے؟ دونوں میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں والواجب فیہما تقدیم الخبر والمفعول, کہہ رہے ہیں ان دونوں میں واجب ہے خبر اور مفعول کو مقدم کرنا. یعنی کیا؟ یعنی پہلی مثال میں اس طرح پڑھیں گے فی الدار صاحبها, دوسری مثال میں اس طرح پڑھیں گے عبد ہند ضرب غلامها. بات واضح ہو رہی ہے؟ یا ضرب عبد ہند غلامها, مطلب واضح ہوا. مفعول کو مقدم کریں گے کس کے اوپر؟ اس ضمیر کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ مقدم کرنا ممکن ہے. اور ہم نے کیا شرط لگائی تھی قاعدہ کلی کے ساتھ کہ مع امکان تقدیم المتاخر, یہاں متاخر کو مقدم کر سکتے ہیں, دونوں معنی کے اندر کر سکتے ہیں. بات آ گئی یہاں تک بالکل. ولا خلاف فی جواز نحو ضرب غلامه زید. ابن ہشام کہہ رہے اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس مثال کے جائز ہونے میں. فی جواز نحو, اس مثال کے جائز ہونے میں. مثال کیا ہے؟ ضرب غلامه زید, ضرب غلامه زید کے جائز ہونے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں رہی ہے؟ آغاز غزل پر کیوں نہیں ہے؟ ہاں صحیح. تو کیا ہو گیا پھر؟ تو متاخر ہے نا, بتانا جائز ہے کہ ہمارا مورد کیا تھا؟ فاعل کے ساتھ متصل ہو, تو یہ تو خارج ہونا چاہیے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں جائز ہے. عنوان ثانی کیا ہو؟ نہیں کیوں آواز بات تو کیا ہو گیا؟ کیوں؟ امکان کیا ہے وہ؟ جو بھی ضمیر اگر فاعل کے ساتھ متصل ہے اس کا واجب مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. فاعل کے ساتھ وہ مفعول کے ساتھ اگر ضمیر نہیں تو اس کا واجب کیا ہے حاکم؟ کیا ہے مقدم کی طرف لوٹانا جب ممکن ہو تو اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے. نہیں, یہ جائز کیوں؟ یہ مثال ضرب غلامه زید, اس میں کہہ رہے کوئی اختلاف ہی نہیں, جھگڑا ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا جھگڑا؟ اوپر جو مثالیں تھیں ان میں جھگڑا تھا, اس میں کہہ رہے کسی قسم کی جھگڑا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ یہ ضرب غلامه زید, غلام مفعول زید فاعل, یہاں پہ ہو کہ ضمیر لوٹ رہی زید کی طرف. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کیا اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں؟ کیوں نہیں؟ آپ بدیہی بات ہے, کیوں نہیں یہ بتائیں. غلام و فاعل کی ضمیر, غلام و فاعل نہیں ہے, مفعول ہے. احسنت جواب. یہاں پہ زید لفظاً متاخر ہے, رتبے میں کیا فاعل مقدم ہوتا ہے. بات واضح ہے؟ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. بات واضح ہے برار. زید فاعل جہاں پر بھی متاخر ہو لفظاً اس کی طرف آپ ضمیر لٹا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رتبے میں کیا بولے مقدم ہوتا ہے ہمیشہ, وہ کوئی اشکال نہیں ہے.
وقال الزمخشری فی لا يحسبن الذین یفرحون بما اتوا الآیہ فی قراءت ابی عمر. یہ آیت جو ہے ایک مشہور قراءت ہے، قراءت حفص. اس نے کیا پڑھا؟ مشہور جو قراءت قرآن کے اندر آپ جا کے دیکھیں ہوگا، لا تحسبن الذین، کیا ہے؟ لا تحسبن الذین یفرحون. بات واضح ہو رہی ہے غیوں؟ ایک قراءت ابی عمر نے مخاطب کا صیغہ نہیں پڑھا بلکہ غائب کا صیغہ پڑھا ہے، لا یحسبن پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ زمخشری کہتے ہیں کہ یہاں پہ لا یحسبن اصل میں لا یحسبن تھا. کیا تھا بتائیں؟ کون صیغہ لا یحسبن؟ کیا ہے؟ پھر نفی. پورا صیغہ بتایا نا. لا یحسبن. وہ زمخشری کیا کہتے ہیں؟ زمخشری کہتے ہیں کہ لا اصل میں کیا تھا؟ یہ لا یحسبنہم تھا. یہ فعل جو ہے تو مفتوح نہیں ہے بلے کیا بولے آخر میں ضمہ ہے، جمع ہے، لا یحسبن ہے. اور ضمیر کیا ہے بولے؟ ضمیر ہے کہ جو لوٹ رہی ہے الذین یفرحون کی طرف. یہ ضمیر فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے زمخشری؟ یہ ضمیر فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. یہ اور مفعول بناتے ہوئے اس کو مقدم کریں گے. حقیقت میں کیا بولے؟ یہ فاعل کے اوپر کیا ہو گیا بولے؟ مقدم. اس مفعول سے مراد کیا کہہ رہا ہے؟ فاعل مراد ہے. الذین یفرحون. مطلب واضح ہو رہا ہے؟ زمخشری کیا کریں؟ زمخشری کہنا اصل میں لا یحسبن تھا اور یہاں پہ تقدیر میں ایک ضمیر ہے ہم جو لوٹ رہی ہے الذین یفرحون کی طرف. عبارت کے اندر کیا ہے؟ اصل میں اس طریقے سے عبارت اصل میں اس طریقے سے آتی ہے، لا يحسبن الذين يفرحون انفسهم هم الفائزين هم الفائزون. بات واضح ہو رہی ہے؟ الذين يفرحون فاعل، انفسهم مفعول. یہاں پہ کرے ہم کو لے کے آ کے یحسبن کے ساتھ ہم حذف کریں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور یہ ہم جو ضمیر مفعول ہے یہ لوٹے کسی طرف؟ الذين يفرحون کی طرف. یہ ضمیر مفعول کیا ہو جائے گی بتائیں؟ لفظاً مقدم ہے لیکن رتبے میں کیا ہے؟ اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جو رتبے میں مقدم ہے وہ کیا؟ فاعل الذین یفرحون. بات آ رہی زمخشری کی؟ تو زمخشری کہہ رہے ہیں کہ رتبے میں کیونکہ الذین یفرحون مقدم ہے اس لیے مفعول کی ضمیر اس کی طرف پلٹے کوئی اشکال نہیں ہے. مطلب واضح ہوا؟ کہہ رہے فقط یہ اس آیت کے اندر نہیں ہے، مشہور آیت ہے. کیا آیت ہے وہ؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ جو مشہور آیت ہے اس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. کیا فاعل لا تحسبن کا؟ کہہ رہے اس کے بعد ایک ضمیر مفعول تقدیر میں ہے جو لوٹ رہی ہے الذین قتلوا کی طرف. اور کہہ رہے ہیں یہ لوٹنا کوئی اشکال نہیں کیونکہ الذین قتلوا لفظاً تو متاخر ہے لیکن رتبے میں کیا ہے؟ مقدم ہے. یہ زمخشری نے ترکیب کی ہے. کس قرات پر؟ قرات ابی عمر کی بنا پر. کیوں؟ کیونکہ حفص کی قرات الگ ہے. حفص نے کیا بنایا؟ مخاطب کے صیغے پڑھے ہیں. ابھی عمر نے کیا ہے؟ غائب کا صیغہ پڑھا ہے. بات واضح ہو رہی ہے غیون؟ وقال الزمخشری فی لا يحسبن الذین یفرحون بما اتوا الآیہ فی قراءت ابی عمر. کہہ رہے ابی عمر کی قراءت میں حفص نے کیا پڑھا ہے؟ حفص نے لا تحسبن پڑھا ہے. قرآن کے اندر بھی لا تحسبن ہی ہے. کیا کہا اس نے؟ زمخشری نے کہا وقال الزمخشری فلا يحسبنهم بالغیبۃ وضم آخر الفعل. ایک تو غائب کا صیغہ، دوسرا غائب کا صیغہ بھی فعل کا آخر مضموم ہو. لا یحسبن کیا ہو بتائیں؟ جمع مذکر غائب. ان الفعل مسند للذین یفرحون. کہہ رہے فعل کی اسناد کی کس کی طرف؟ یعنی کہ الذین یفرحون کیا ہے بولیے؟ فاعل واقعا علی ضمیر محذوفا. اور یہ فعل کس کے اوپر واقع ہے؟ ایک ضمیر محذوف کے اوپر واقع. وہ کیا؟ ہم. بات آ رہی ہے؟ والاصل خود بتا رہے ہیں اصل کیا؟ لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة اي لا يحسبن انفسهم الذين يفرحون فائزين. یعنی کہ لا يحسبن انفسهم الذين يفرحون. انفسهم مفعول کہاں لوٹ رہی ہے؟ الذين يفرحون کی طرف. تو مفعول کیا ہے؟ یہ مفعول سے مراد وہی الذين يفرحون. الذين يفرحون کیا ہے؟ فاعل. یہ جو انفسهم کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے الذین یفرحون کی طرف جائز ہے نہیں؟ کہہ رہے بالکل جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظاً تو متاخر ہے رتبے میں کیا ہے؟ مقدم ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وَفَلَا يَحْسَبُنَّهُمْ توکید. کہہ رہے اس بنا پر لا يحسبنهم کیا ہو جائے گا؟
تاکید ہو جائے گا فقط. وَكَذَا قَالَ کہ بعینی اسی طرح کی ترکیب کی فی قراءت حشام کی قراءت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بِالْغَیبَةِ. حشام نے کیا غیبت کر پڑھا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ پڑھا ہے. کہہ رہے جب لا يحسبن پڑھا تو زمخشری پھر یہاں پر بھی آ گیا. کہہ رہے کہ لا يحسبن انفسهم الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. یعنی کیا یہ ہم کی ضمیر کیا الٹی الذين قتلوا کہ جو کیا فاعل ہے اور یہاں پہ ضمیر کا لوٹنا فاعل کی طرف کوئی اشکال نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ لفظاً مقدم ہے لیکن رتبے میں کیا فاعل اس سے مقدم ہے. بات واضح بالکل. بالغیبت ولا تحسبن کو غیبت کر لا يحسبن ان التقدیر ولا يحسبنهم والذین فاعل اور الذین کیا بنے فاعل ہے. مطلب واضح بالکل آسان سی بات ہے. یعنی کیا کہ اب نے زمخشری نے آ کے بولا کہ آپ یہاں پہ لا يحسبن کے ساتھ ایک ضمیر تقسیم میں رکھیں گے. وہ ضمیر مفعول کے ضمیر ہے. وہ لا يحسبن کا کیا بنے لا يحسبن کا مفعول ہے وہ, لیکن وہ لوٹ رہی ہے الذین قتلوا یا الذین یفرحون کی طرف. اور اس کے اندر کہہ رہے کوئی اشکال نہیں ہے. یہ در حقیقت اس مسئلے کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہے. ضرب غلامہ زید کہ جس طرح غلاموں کے ضمیر لوٹ رہی زید کی طرف اس طرح اس آیت کے اندر بھی ہے. بات واضح بالکل. اب یہ جو قول تھا زمخشری کا ابو حیان نے کے بولا کہ غلط ہے یہ. ورد ابو حیان نے کیا بولا کہ رد کیا. کہا زمخشری صاحب عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کہہ رہے ہیں باستلزام ہی. کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لازم ہو جاتا ہے. کیا لازم ہوتا ہے؟ باستلزام ہی. کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے جو ترکیب کیے یہ استلزام کر رہا ہے, یعنی کیا یہ لازم قرار دے رہا ہے عود الضمیر علی المؤخر, ضمیر کا پلٹنا مؤخر کی طرف, اس چیز کو لازم قرار دے رہی ہے. بات واضح ہے. کون کہہ رہے ابو حیان؟ کہہ رہے زمخشری نے متاخر کی طرف ضمیر پلٹا دی. یہ تو جائز نہیں ہے. یہ کیا کر دیا. اب ابن حشام انصاری کیا کرے صاحب مغنی اللبیب باب رابع کیا کرے؟ کہہ رہے وہذا غریب جدا. یہ قول ابو حیان عجیب و غریب قول ہے یہ. کیوں؟ کہہ رہے ابو حیان اتنا بڑا نبی ہو کہ اس کو ابو حیان سے چلتا ہمارا غضنفر ہے, اس کو ہی پتہ ہے بھائی اگر اردو میں مقدم ہو تو ضمیر اس کی طرف پلٹ سکتی ہے. ابو حیان اتنے بڑے نبی ہو کیا بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ضمیر کا متاخر کی طرف لوٹنا لازم آئے گا. وہذا غریب جدا. کہہ رہے عجیب و غریب بات کی ابو حیان نے. فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبہ. کہہ رہے جو مؤخر ہے یہاں پہ جو ان کو مؤخر نظر آ رہا ہے مؤخر نظر آ رہا ہے بدیہی بات ہے. یہ غضنفر کو ہی پتہ ہی ہے کہ مقدم ہے کس چیز میں رتبے میں. ابو حیان سے کیا ہو گیا بتائیں؟ اشتباہ ہو گیا. یا ان کی اصل بات کیا تھی اس کو جا کے دیکھیں. ہو سکتا ہے یہاں پہ ابن حشام نے کیا ان کی بات کو نہ سمجھا ہو. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وہ کس جہت سے دیکھ رہے ہیں. یا تو انہوں نے ترکیب نہیں مانی ہوگی ابو حیان نے, کیونکہ یہ بہت بدیہی بات ہے. یہ الغرض منطق کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ بدیہات کے اندر انسان اشتباہ کرتا ہے, جیسا کہ نجف ہمارے اکثر بدیہات میں اشتباہ کرتے ہیں. وقع له نذیر هذا فی قول القائل. اچھا کہہ رہا لیکن ابو حیان نے فقط یہ غلطی کی ہوتی نا تب معاف کر دیتے. ابو حیان نے وقع اور واقع له ابو حیان کے لیے نذیر هذا, اس کا نذیر کس کا نذیر آگا؟ عبارت سمجھ آ رہی ہے؟ عبارت بہت لطیف عبارت ہے. وقع له ابو حیان کیا واقع ہو گیا, ابو حیان کے لیے واقع ہو گیا نذیر هذا, اس کا نذیر کس کا نذیر؟ یعنی جس طرح ابو حیان نے یہاں پر آ کے زمخشری کو رد کیا کہ ضمیر جو ہے مؤخر کی طرف لوٹنا لازم آتا ہے, حقیقت میں کیا رتبے مقدم تھا. یہی کیا اس نے کام ایک اور جگہ بھی کیا ہے. یہی کام کیا بتائیں؟ ایک اور جگہ بھی کیا اس مسئلے کے نظیر کے اندر. وہ نظیر کیا دیکھیں, وہ نظیر یہ فی قول القائل, قائل کے اس قول میں مررت برجل ذاہبۃ فرسہ مکسورا سرجہا. میں گزرا ایک ایسے مرد کے پاس سے کہ ذاہبۃ کہ جانے والا تھا اس کا فرس کہ مکسورا در حالہ کہ اس فرس کا جو ہے نا سرج زین کیا تھی بتائیں؟ ٹوٹی ہوئی تھی. مطلب واضح بالکل. یہاں پہ مررت برجل ذاہبۃ صفت رجل کی صحیح ہے. فرسو کس کا فاعل ہے؟ ذاہبۃ کا فاعل ہے. ذاہبۃ سے فاعل اپنے لیے کیا لیتا ہے؟ فاعل لیتا ہے. مکسورا حال ہے کس سے؟ فرس سے. مکسورا کس سے حال ہے؟ در حالہ کہ وہ گھوڑا کیا تھا بتائیں؟ وہ ٹوٹا ہوا تھا اس گھوڑے کی زین. سر جو ہے کیا ہے؟ نائب فاعل کس کے لیے؟ مکسور. اپنے اسم مفعول کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ فاعل کے لیے. اسم فاعل کے لیے فاعل آتا ہے اور اسم مفعول کے لیے نائب فاعل آتا ہے. یہ بدیہی باتیں پھر بھی ہم نے کیا اس کی ترکیب کر دی. الغرض یہاں پہ فقال ابو حیان, ابو حیان نے کیا کہا یہاں پہ؟ تقدیم الحال ہونا علی عاملها, اس حال مکسورن کو
آپ اس کے عامل پر وہوا ذاہبتن، عامل کیا ذاہبتن ممتنع، یہ کیا بولے ممنوع ہے یہ، کیوں؟ لأن فيه تقدیم الضمیر علی مفسرہ، کہہ رہے کیونکہ یہاں پہ لازم آئے گا ضمیر کو اس کے مفسر پر مقدم کرنا، اور ضمیر کا اپنے مفسر پر مقدم ہونا کیا بولے گا علی مفسرہ، مفسر پڑھیں، مفسر کے اوپر کیا بولے مقدم ہونا لازم آئے گا، جو کہ غلط ہے۔ مفسر کا رتبہ پہلے ضمیر خود تفسیر کر رہی نا یہاں پہ، اب آپ ضمیر کو اسی پر مقدم کر رہے ہیں جس کی تفسیر کر رہی تھی، یعنی کہ یعنی عود الضمیر علی المتاخر لازم آئے گا، یعنی اگر آپ اس طرح پڑھیں مکسورا سرجھا مررت برجل ذاہبۃ فرسو، کہنے یہاں پہ مکسورا سرجھا کو آپ عامل کے اوپر حال کیا ہے ذاہبۃ، ذاہبۃ کا عامل کیا ہے مررتو، کہہ رہا ہے اس عامل کے اوپر مقدم نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مکسورا سرجھا کیا بولے گا حال ہے یہ، اور یہ تفسیر کسی کر رہا ہے، کسی تفسیر کر رہا ہے بتائیں، فرض کی تفسیر کر رہی ہے، اگر آپ مقدم کر دیں تو لازم کیا آئے گا کہ اس کے اوپر مقدم ہو جائے جس کی کیا تفسیر کرنے والا تھا۔ یہ مسئلہ نظیر ہے پہلے والے مسئلے کے، بعینی و ضمیر والا مسئلہ نہیں بلکہ کیا بولے نظیر ہے، کیوں؟ کیونکہ ضمیر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر آپ حال کو خود ذوالحال پر مقدم کریں تو حال کیا ہوتا ہے تفسیر ہوتا ہے، اپنے ذوالحال کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، کیسے گھوڑے کے پاس سے گزرا ذوالحال ہے کہ اس کا فرس اس کی زین ٹوٹی ہوئی تھی، کہہ رہے اگر آپ مقدم کر دیں تو کیا لازم آئے گا کہ آپ نے مفسر کو مفسر پر مقدم کر دیا، غلط ہے یہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو حیان کہہ رہے ہیں۔ ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ ابو حیان نے یہاں پر بھی اشتباہ کیا۔ کس طریقے سے اشتباہ کیا؟ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ابو حیان نے یہاں پر بھی اشتباہ کیا، کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ لفظاً کیا بولے وہ متاخر ہے ذاہبتن، لیکن آیا ہیبت آئی ابو حیان صاحب ذوالحال کا رتبہ مقدم ہے یا حال کا؟ ذوالحال کا رتبہ مقدم ہے، تو اگرچہ عبارت میں ذوالحال بعد میں آ رہا ہے اگر آپ حال کو مقدم کر دیں، لیکن رتبہ مقدم ہے، وہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو جس طرح ابو حیان نے یہاں پر آ کر زمخشری پہ اشکال کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے ضمیر کا لوٹنا مؤخر کی طرف لازم آئے گا، اسی طرح اس مثال کے اندر بھی آگے کیا ہے ابو حیان نے اشتباہ کیا۔ کیا کہ ابو حیان نے دوبارہ پر دیکھیں فقال تقدیم الحال علی عاملها، کہہ رہے ہیں حال کو یہاں پر عامل کے عامل حال، عامل سے مراد ذوالحال ذاہبتن وہو ذاہبتن، عامل سے مراد کیا ہے ذوالحال، ممتنع کیا ہے بولیے ممتنع ہے، کیوں آغا ابو حیان کیوں ممتنع ہے؟ لام تعلیل، لأن فیہ تقدیم الضمیر، کہہ رہے کیوں کہ اس کے اندر کیا بولے ضمیر کو مقدم کرنا علی مفسر ہی، ضمیر کیا بولے اپنے مفسر پر مقدم ہو، یعنی کیا؟ یعنی سرجھا کی ضمیر لوٹے فرض کی طرف، اگر آپ مقدم کر دیں تو کیا لازم آئے گا کہ یہ متاخر کی طرف لوٹے، یہ غلط ہے یہ۔ ولا شک کا ابن شام کہہ رہے کوئی شک نہیں ہے انہو لو قدمہ، اگر یہاں پہ مکسورا سرجھا کو مقدم کر دیا جائے، لکانا کقولک غلامہ ضرب زید، کہہ رہے ہیں یہ بعینی آپ کے اس قول کی طرح، غلامہ ضرب زید، غلامہ ضرب زید میں غلامہ مفعول کا فعل پر مقدم کریں، مفعول کی ضمیر کا لوٹ رہی ہے زید کی طرف، یہ مقدم کرنا صحیح ہے نہیں، سب نے کہا صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ غلامہ مفعول ہے، رتبے مؤخر ہے، لیکن ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جو رتبے میں متقدم ہے وہ کیا زید فاعل، کہہ رہے جس طرح وہاں پر کر سکتے ہیں بعینی یہاں پر بھی مکسورن کو مقدم کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اگرچہ مکسورن ابھی لفظاً مقدم ہو گیا ہے لیکن رتبے میں ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے سرجھا کی کہ جو رتبے میں کیا بولے اس ذوالحال سے مقدم ہے، تو ابو حیان نے یہاں پر بھی کیا اشتباہ کیا ہے۔ وقع لابن مالک انشاءاللہ سیأتی الکلام، الحمدللہ رب العالمین۔